ان تمام معاملات سے پہلے جب ہم کوئی بھی اہم فیصلہ، کوئی بھی امپورٹنٹ کسی بھی طور پر ڈیسیجن لینے جا رہے ہوتے، ہمیں اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، اللہ سے خیر طلب، یعنی خیر کی دعا کہ پروردگار اس میں میرے لیے خیر ڈال دینا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اور فرماتے کہ جب تم میں کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اب یہ دعا لمبی دعا ہے، اس کو جب تک نہیں یاد دے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد ہو تو بہت خوب۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فقدرہ لی وبارک لی فیہ وإن كان شرا لی فاصرفه عنی وقدر لی الخیر حیث کانا۔ اب یہ جو دعا ہے یعنی روایات میں کچھ آگے پیچھے الفاظ آتے ہیں، اور دعا کی کتابوں میں تھوڑا سا کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، جو اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے علم کے ذریعے آپ سے بہتری طلب کرتا اور آپ کی قدرت کے ذریعے اس کام کی قدرت طلب کرتا ہوں، اور آپ کے فضل عظیم اور انعام کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا، اور آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین و دنیا اور انجام کے اعتبار سے یا میری دنیاوی اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، تو آپ اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بنا دیجئے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما دے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام میرے دین و دنیا اور انجام یا میری دنیاوی اور اخروی اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں، تو آپ مجھ کو اس کام سے دور کر دیجئے۔ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے میرے مولا، آپ مجھے اس کام سے دور کر دیجئے۔ تو اب اس میں دیکھیں کس قدر خوبصورت دعا ہے ماشاءاللہ، کہ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ استخارہ کرتے ہوئے جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا، اور اس دعا کا جو مفہوم ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہے کہ پروردگارہ، آپ سے ہم طلب کرتے ہیں کیونکہ آپ کو قدرت حاصل ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرنے والے کو پتہ بھی ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، اور اس فیصلے پر قدرت بھی حاصل ہے، اور یہ بھی پتہ ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، ہم تو نہیں رکھتے، کس چیز پر ہماری قدرت ہے؟ ہم بس ممکنہ طور پر چلتے ہیں، اگر ہو جائے اللہ کی مہربانی، نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے۔ اور اسی طرح اس میں بتایا کہ آپ کے فضل عظیم اور آپ کے انعام کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا نا کہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگا کر، اور اللہ سے انعام طلب کرنا، عطیہ طلب کرنا۔ تو ہم مانگیں گے تو فقیر دروازے پہ جا کے مانگتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے، اور جو دنیا کا فقیر ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے، جو اللہ کا فقیر ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے، جو فضل کا فقیر ہے اس کو فضل مل جاتا ہے، جو انعام جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے، جو اس انعام کا فقیر ہے اس کو اللہ وہ انعام عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنا۔ تو اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا کہ آپ کو علم حاصل ہے، مجھے علم تو نہیں ہے، اسی لیے آپ کے علم میں پتہ ہے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے، اللہ اس کو میرے لیے چن لیجئے، اور وہ جو چن رہے ہیں آپ میرے لیے،
اس میں میرے دین کی بھی خیر ہو، دنیا کی بھی خیر ہو، اور دنیا میں جو معاش یا جو رزق کا معاملہ ہے اس میں بھی خیر ہو. کہ اس میں تمام تر دیکھیے آخرت بھی مانگی گئی، دنیا اور دنیا میں جو معاش ہے، دنیاوی احوال ہے، ان کی خیر بھی مانگی گئی، اخروی احوال کی خیر بھی مانگی گئی. اور اس میں جو سب سے بہتر ہے اس کو اللہ میرے لیے چن لے، اور اگر جو میرے لیے بہتر نہیں ہے میرے دل کو ہٹا دے اس سے، اور مجھے اس پر اطمینان عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے عطا فرما. تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا، یعنی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی دنیاوی امور میں سے کوئی بھی امر ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، یعنی فرض اور واجب کو، حرام اور مکروہ کو نہ کرنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا. استخارہ صرف مستحب کام میں ہوتا ہے، یعنی 2 کام ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور فیصلہ کرنا مشکل ہے، جیسے کہ نکاح کا معاملہ، جیسے کہ سفر کا معاملہ. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھنا، کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں، اس سے زیادہ بھی صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں. اگر ظہر یا اس کے علاوہ دوسری نماز کی سنتوں کے بعد بھی استخارہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. نماز کے بعد استخارے کی دعا کرنا افضل ہے. اگر نماز نہ پڑھ سکے تو صرف استخارے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو ایک تو یہ بات پتہ چلی نا کہ کوئی بھی ٹائم، بعض لوگ اس کو صرف رات کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں یا کسی اسپیسیفک ٹائمنگ کے اندر اس کو رکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ بعض لوگ ذرا مصروف ہوتے ہیں، ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہم ذرا فارغ ہو کے سکون سے بیٹھ کر یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور ذکر کریں اور اللہ کے سامنے ان کے در پہ پڑے رہیں تھوڑی دیر تک. وہ ٹھیک ہے، لیکن صرف اس لیے کہ نہیں رات کو ہی استخارے کی نماز پڑھنی چاہیے تو یہ درست نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ رات کو ہی استخارے کی نماز پڑھنی چاہیے. یعنی جو مکروہ اوقات ہے ان کے علاوہ، جیسے ظہر کی نماز ہے، اشراق کے بعد جو ٹائم ملتا ہے، مغرب کے بعد ٹائم ہے، عشاء کے بعد ٹائم ہے، عصر کے بعد کیونکہ ظاہر نفلی نماز نہیں پڑھتے، یا جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کا ٹائم ہے، ان اوقات میں احتیاط کرتے ہیں. باقی کوئی بھی ٹائم جو مکروہ نہیں ہے، یہ نفل نماز پڑھ کے دعا پڑھ لیں، بس اللہ سے طلب کرنا. نہ طلب کرنے کے لیے کوئی خاص گھڑی، کوئی خاص ٹائم، کوئی خاص ماحول ضروری نہیں ہے. استخارے کے لیے نہ سونا ضروری ہے اور نہ رات کی قید ہے. تو اس لیے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ سونا بھی ضروری نہیں ہے، رات کی بھی قید نہیں ہے. اور بعض دفعہ کسی کو دعا عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اردو میں اس کا جو مفہوم ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. جب تک وہ دعا یاد نہیں ہوتی اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کے نزدیک اس میں میرے لیے خیر ہے، اس کو کرنا میرے لیے آسان فرما. اگر خیر نہیں ہے، اللہ اس سے میرے دل کو ہٹا دے اور میرے لیے اس سے بہتر نعمت عطا کر اور مجھے اس پر راضی کر دے. یہ راضی ہونا نا بہت بڑی نعمت ہے.